آمنہ جیسے کسی ٹرانس میں آ گئی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھی۔ اندر چلو آمنہ، لیزا نے اس بار حکم کے انداز میں اس سے کہا تھا، اور اس میں حکم عدولی کی طاقت اور ہمت نہیں تھی۔ اس نے لیزا کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ ان کے آگے بڑھتے ہی دونوں مردوں کے جسموں میں ایک حرکت سی پیدا ہوئی۔ انہوں نے خاص انداز سے گردن کو خم دے کر ان کا استقبال کیا اور پھر سے پہلی والی پوزیشن میں آ کے ایک دو موڑ موڑنے کے بعد وہ ایک حالنما جگہ کے سامنے جا کر رکے۔ سنو لڑکی، اندر ہمارے آقا موجود ہیں، اندر جاتے ہی انہیں سجدہ کرنا۔ میں کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتی، میں ایک مسلمان ہوں۔ آمنہ کی خاموشی ایک دم ٹوٹی تھی۔ اس کی بات پر لیزا نے بڑی خون خوار نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرنا اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو۔ ورنہ لیزا نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن اس کا لہجہ اس قدر سرد اور بے رحم تھا کہ آمنہ خوف سے جرجری لے کر رہ گئی۔ آؤ، لیزا نے ایک بار پھر حکم کے انداز میں کہا اور ہال میں داخل ہو گئی۔ ہال کیا تھا، گویا کسی دربار کا سیٹ لگا ہوا تھا۔ انتہائی خوبصورتی سے سجا ہوا کمرہ تھا۔ وہ بیش قیمت ہیرے جوہرات دیواروں پر آویزاں تھے۔ کئی لوگ دائیں بائیں قطار میں سر جھکائے بیٹھے تھے اور سامنے ایک بہت بڑا سا تخت تھا جس پر ایک بڑی عمر کا مرد بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا لباس بہت شاہانہ تھا، گلے میں موتیوں کی لڑیاں اور انگلیوں میں قیمتی نگینوں سے سجی انگوٹھیاں پہنے وہ ان دونوں کی طرف ہی متوجہ تھا۔ لیزا حال میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر گئی تھی، جبکہ وہ حیران پریشان ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ تبھی لیزا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس انداز میں جھٹکا دیا کہ وہ بے اختیار گھٹنوں پر گر گئی۔ وہ اس آفت کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، اسی لیے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، نظریں نیچی رکھو اور سجدہ کرو۔ لیزا کی گراتی ہوئی سرگوشی کی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر وہ بے حسبہ حرکت اسی انداز میں بیٹھی سامنے تخت پر بیٹھے شخص کو گھورتی رہی۔ اس نے فرعون کے بارے میں کئی کتابیں پڑھ رکھی تھی اور اس وقت اسے یہی لگ رہا تھا جیسے وہ سالوں پیچھے کسی فرعون کے دربار میں پہنچ گئی تھی۔ گستاخ لڑکی، تمہیں ہمارے دربار میں آنے کی تمیز نہیں؟ گستاخ لڑکی، تمہیں ہمارے دربار میں آنے کی تمیز نہیں؟ تخت پر بیٹھے شخص نے سخت جلالی لہجے میں کہا۔ بے اختیار آمنہ کی نگاہیں جھک گئی۔ اس لڑکی کو دربار میں پیش ہونے کے آداب سکھاؤ اور اس گستاخی کے لیے اسے 5 کوڑے لگائے جائیں، اس نے شاہانہ لہجے میں حکم دیا۔ لیزا جو اب سجدے سے اٹھ بیٹھی تھی لیکن ابھی تک سر جھکائے گھٹنوں پر بیٹھی تھی، اس کے حکم ملتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس کی نظریں اور سر ابھی تک جھکا ہوا تھا۔ جو آپ کا حکم آقا، اس نے سر کو ہلکے سے خم کرتے ہوئے انتہائی ادب سے کہا اور بت بنی آمنہ کا ہاتھ سختی سے تھامتے ہوئے تخت کی طرف پیٹھ کیے بنا پیچھے کی طرف چلتے ہوئے ہال سے باہر نکل آئی۔ تم کون ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہاں کسی ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی ہے؟ آمنہ کے پوچھنے پر لیزا پھر سے کہکا لگا کے ہنس پڑی۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تم کہاں ہو؟ تم فرعون کے دربار سے ہو کر آئی ہو اور اب قید خانے میں جا رہی ہو جہاں تمہیں سزا دی جائے گی۔ لیزا کی بات سن کر آمنہ بے حد گھبرا گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پلیز مجھے جانے دو یہاں سے۔ آمنہ اب رونے لگی تھی۔ اتنے میں ایک شخص ان کے قریب آیا اور آمنہ کو کھینچتا ہوا ایک طرف بڑھنے لگا۔ آمنہ مسلسل چلاتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی کوئی کوشش کامیاب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس شخص کے مقابلے میں وہ ایسی تھی جیسے کوئی چھوٹی سی گڑیا ہو۔ جس جگہ وہ پہنچے وہ کوئی قید خانہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اس شخص نے آمنہ کو ایک بڑے سے پتھر پر پیڑ کے بل لٹا دیا اور اس کے بازوؤں اور پیروں کو زنجیروں کی مدد سے پتھر سے باندھ دیا۔ اس دوران آمنہ مسلسل روتی اور چلاتی رہی، لیکن اس کی کسی بات کا اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس طرح سارے کام کر رہا تھا
جیسے کوئی رپورٹ ہو۔ اس کے بعد اس نے ایک کوڑا اٹھایا۔ کوڑے کو دیکھ کر آمنہ کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ اور زور سے چلا کر رحم کی درخواست کرنے لگی۔ اس شخص نے اس کی پیٹھ پر کوڑے مارنا شروع کیے۔